السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوان احباب، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ درس میں صلاۃ الاستسقاء کے تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کی گئی تھی، اور یہ کہہ کر درس ختم کیا گیا تھا کہ اس سلسلے کے مسائل کو انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کیا جائے گا۔ اسی سلسلے کی کچھ باتیں آج آپ لوگوں کے روبرو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ درس میں لمبی حدیث استسقاء کے متعلق پڑھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ اور وضاحت کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ بھی بیان کی گئی تھی۔ اس حدیث کے متعلق کچھ مسائل آج بیان کرنا مناسب ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ خطبہ کو صلاۃ الاستسقاء میں، یعنی استسقاء کی نماز اور خطبہ کے متعلق جو حدیث تھی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ خطبہ کو نماز عید سے پہلے اس میں دیا گیا۔ اس سلسلے میں دیکھیے مختلف طرح کی روایات وارد ہے، اسی لیے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ خطبہ پہلے دیا جائے گا، خطبہ پہلے دیا جائے گا اور نماز اس کے بعد پڑھی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جس کو علامہ ابن حجر نے جمہور اہل علم کی طرف اس قول کو منسوب کیا اور یہ بیان کیا کہ خطبہ اس میں عید کی طرح پہلے نماز پڑھی جائے گی اور پھر خطبہ دیا جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا قول ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ امام کو اختیار ہے، وہ چاہے پہلے خطبہ دے یا بعد میں خطبہ دے، لیکن یہ قول زیادہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ مناسب یہی ہے جو جمہور اہل علم کا قول ہے کہ عید کی طرح پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی حدیث سے متعلق اور خطبہ سے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی خطبہ ہوگا، ایک خطبہ ہوگا جو لوگوں کے وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوگا، لوگوں کو گناہیں یاد دلائی جائیں گی اور اس بات کی ترغیب دی جائے گی کہ توبہ اور استغفار کریں، اور بارش نہ ہونے کے جو اسباب ہیں، خاص طور سے زکوٰۃ نہ ادا کرنا، گناہ و معاصی کا ارتکاب کھلا کرنا، ان سارے چیزوں سے روکنے کے لیے وعظ و نصیحت کی جائے گی اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح خطبہ کے متعلق اور صلاۃ الاستسقاء کے مسائل میں سے ایک مسئلہ چادر پلٹنے کا بھی ہے۔ اس حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحول رداءہ، آپ نے اپنی چادر پلٹی۔ اب یہ چادر کس طرح پلٹی جائے گی؟ یہ دیکھیے اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دائیں طرف دائیں کندھے پر جو سرا ہے آپ کے چادر کا، آپ کے رومال کا، اس کو بائیں سرے پر کر لیا جائے گا اور بائیں والے کو دائیں پر کر لیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دائیں کو بائیں تو کیا جائے گا ہی، ساتھ ساتھ جو نیچے ہے اس کو اوپر کر لیا جائے گا، جو نچلا حصہ ہے اس کو گھما کر اوپر کر لیا جائے گا۔ اور آج جو رائج ہے، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنا کپڑا الٹا کر کے پہن لیتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے ویڈیو وغیرہ میں۔ علماء نے اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادتاً بھی یہ غلط ہے کہ کوئی کپڑا ہے اور اس کو الٹا کر کے پہن لیا جائے۔ تو جو چیز ردا کا لفظ وارد ہوا ہے، اس لیے زیادہ قرین ثواب یہی ہے کہ ردا کو، چادر کو، رومال کو، اس کو پلٹا جائے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فال لینے کے لیے، نیک فال لینے کے لیے آپ پلٹتے تھے کہ قحط سالی اب یہاں سے رخصت ہو جائے، قحط سالی پلٹ جائے۔ تو یہ زیادہ قرین ثواب نظر آتا ہے۔ اسی طرح صرف کیا امام کرے گا یا مقتدی بھی کرے گا، مصلین بھی کریں گے؟ اس سلسلے میں بھی دو رائے ہیں، لیکن زیادہ قرین ثواب اور دلیل کے روح سے زیادہ قریب رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مصلیان بھی، مقتدی بھی امام کے ساتھ چادر کو پلٹے گا۔ بعض روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چادر کب پلٹی جائے گی؟ دعا کرنے سے پہلے
یا دعا کے بعد؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے بعد، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے۔ اگر ترجیح کی بات کی جائے تو دعا کو پہلے کیا جائے گا اور چادر کو بعد میں پلٹا جائے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اسی طرح ہے۔ لیکن اگر ساری روایات کو جمع کرنے کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہی کہ کہا جائے گا کہ اس مسئلے میں وسعت ہے، چاہے پہلے یہ کیا جائے یا پہلے وہ کیا جائے، لیکن چادر کا پلٹنا یہ بہرحال سنت ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں یہ بھی ہے کہ کیا عورتیں بھی چادر پلٹیں گی؟ اگر کسی جامع میں یعنی سعودیہ وغیرہ میں بڑے مساجد میں بھی استسقاء کی نماز ہوتی ہے، تو اگر بڑے جامع میں نماز ہو رہی ہے اور عورتیں بھی ہیں تو کیا عورتیں بھی چادر پلٹیں گی؟ تو اس صورت میں جو درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورتیں، جیسے شریعت کا یہ عام قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جو حکم مردوں کے لیے وہ حکم عورتوں کے لیے، سوائے اس صورت میں جب وہ کچھ استثناءات حاصل ہوں یا ایسے حکم ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کی صراحت موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے علماء نے یہ لکھا کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پر علیحدگی ہے، سپریٹ انتظام ہے، تو عورتیں بھی چادر پلٹیں گی۔ لیکن اگر انتظام ایسا ہے کہ پردہ معقول نہیں ہے، مرد نظر آ سکتے ہیں، تو اس صورت میں عورتوں کو چادر پلٹنے کی کوئی گنجائش اور کوئی صورت نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى ان يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق عليه۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، مویشی ہلاک ہو گئے، مال ہلاک ہو گئے یعنی مویشی جانور سب ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے، فادعوا اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ہماری مدد فرمائے، بارش کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ یعنی اس قدر سوکھا پڑا ہوا تھا، اس قدر سوکھا پڑا ہوا تھا کہ مویشی جانور سب مر رہے تھے اور راستے بند ہو گئے تھے۔ راستے بند ہونے کا مطلب ابن حجر وغیرہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا، حافظ ابن حجر نے یہ بیان کیا کہ اتنا زیادہ قحط سالی اور سوکھا پڑا ہوا تھا کہ جانور مر رہے تھے، جانور تھے ہی نہیں، اسی لیے راستے بالکل ویران ہو گئے تھے، جانور نظر ہی نہیں آ رہے تھے، تو اسی لیے اس کو تعبیر یہ کیا گیا کہ راستے آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے، یعنی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے ہماری مدد فرمائے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا خطبہ کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما دے، اور آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ کی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ اس طرح آپ دعا کرتے ہیں تو آپ 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بادل آیا اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی اور ہفتے بھر تک ہوتی رہی، اور پھر اسی لمبی حدیث میں یہ ہے کہ اگلے جمعہ کو ایک آدمی آیا اور کہا آ کر کہ اللہ کے رسول اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ اب مطلب بارش کی وجہ سے دشواری ہے، تو آپ نے بارش روکنے کی دعا کی اس کے کہنے پر، تو بارش روکنے کی آپ نے دعا کی اور کہا کہ اللہ بارشوں کو تو پہاڑوں کی طرف پھیل دے اور جہاں درخت وغیرہ ہے وہاں پھیل دے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ استسقاء کے بارش طلب کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ممبر پر امام دعا کرے، اور اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی ثابت ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مصلیان بھی ہاتھ اٹھائیں۔ امام بخاری نے معلقاً تعلیقاً یہ روایت ذکر کی ہے، جس کو کئی علماء نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کے ساتھ جو مصلیان تھے، جو صحابہ اکرام تھے، ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ بھی اس کے طریقے میں سے ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی ایسی ضرورت پڑ جائے تو جمعہ کے خطبہ میں امام ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور اس وقت امام قبلہ رخ نہیں ہوگا بلکہ جس طرح وہ خطبہ دے رہا ہے مصلیان کی طرف، سامعین کی طرف، اسی طرف وہ رخ کر کے دعا کرے گا
اور دعا کر کے استسقاء کی بارش کی طلب وہ کرے گا اپنی دعا میں، اور مصلیان اس کے دعا پر آمین کہیں گے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی کرامت کس قدر مسلم اور واضح تھی کہ آپ نے جیسے ہی دعا کی ویسے ہی بارش ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے جب دعا کی تو بارش رک گئی۔ تو بارش روکنے کے لیے بھی مناسب دعا کی جا سکتی ہے، بشرطے یہ کہ اس کو مناسب انداز میں دعا کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب وہاں بارش، اللہ تو بارش کو وہاں پھیل دے جہاں بارش کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں بارش کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔